السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹس، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس فاؤنڈیشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اکنامیکل فاؤنڈیشن آف کریکولم۔ دیکھیں، اکانومی کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اکانومی ہماری سٹیبل نہیں ہوگی تو ہم اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں کر سکتے۔ تو جو ہماری اکنامک فاؤنڈیشن آف کریکولم ہے، یہ اس کا جو مین کنسرن ہے وہ اسی کے ساتھ ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ایک ایسا کریکولر ڈیزائن کریں کہ جس کے اندر وہ جو کرنٹ یا جو فیوچر مارکیٹ ٹرینڈز ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر سکیں، تاکہ ہمارا جو لرنر ہے وہ ان اداروں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ جائے آگے تو وہ مارکیٹ کے اندر جا کے ان جو جابز ہیں یا ان وہاں پہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو اویل کر سکے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو اکنامک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ایجوکیشنل پالیسیز کو، ریسورس ایلوکیشن کو، اور اسی طرح جو کریکولا کنٹینٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے اسکولوں کے اندر کمپیوٹر لیبس کا جو ٹرینڈ تھا وہ بہت کم تھا، لیکن آج کل آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر بھی کمپیوٹر کی تعلیم اور کمپیوٹر لیبس جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہیں، چونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو ہماری آنے والی جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری آئی ٹی کے اوپر شفٹ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اکنامک فاؤنڈیشن یا اکنامیکل فاؤنڈیشن کے اندر ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو اپنی اکانومی ہے اس کو سٹیبل کر سکتے ہیں ملک کی، کہ ہمارے دنیا اس ٹائم آپ دیکھیں لیبر مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے، کہ اس ٹائم کس قسم کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کے لوگ چاہیے۔ اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمیں مارکیٹ میں جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر چکی ہے ڈیجیٹل سوسائٹی کے اندر۔ تو لہٰذا اس حساب سے ہم نے اسکل جو ہے وہ بچوں کے اندر لے کے آنی ہے۔ فری لانسنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت زیادہ تیزی سے جا رہی ہے۔ آج کل جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ فری لانسنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور لوگ فری لانسنگ کی مدد سے گھر پہ بیٹھ کے پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ ریونیو جنریٹ ڈالرز آ رہے ہیں اگر پاکستان کے اندر، تو پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، خود جو کمانے والا وہ بھی سٹیبل ہو رہا ہے، وہ جس سوسائٹی کے اندر ہے وہ سوسائٹی سٹیبل ہو رہی ہے، وہ جس شہر کے اندر ہے وہ شہر سٹیبل ہو رہا ہے، وہ جس ملک کے اندر ہے وہ ملک سٹیبل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے پاس لیبر مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے کریکولا ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔ ورک فورس ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے جو ورک فورس جو ہے وہ ایک آپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ ورک فورس کیا ہوتا ہے کہ مختلف شعبہ زندگی اور جو ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں ان کے ایکسپرٹس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہمارا مین فوکس صرف ڈاکٹر اور انجینئرس کے اوپر نہ ہو، ہمارے ہاں اچھے الیکٹریشین بھی ہونے چاہیے، اچھے جو ہے وہ آپ کے پاس مکینک ہونے چاہیے، مکینیکل انجینئرنگ ہونے جو انجینئرس ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے پروفیشن کی طرف جائیں تو وہاں سے لے کے بڑے پروفیشن تک معاشرے کے اندر ہر آدمی کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے۔ معاشرے کے اندر اگر حجام کی دکان نہ ہو تو پھر بھی مسائل ہیں، گوشت کی دکان نہ ہو پھر بھی مسائل ہیں، اور اسی طرح کوئی ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر بھی مسائل ہیں، کوئی انجینئر نہ ہو تو پھر بھی مسائل ہیں۔ تو لہٰذا ورک فورس جو ہے وہ اس حساب سے ہمیں پریپیئر کرنی پڑتی ہے۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز جو ہیں اس ٹائم جتنے بھی آ رہے ہیں وہ ہم اپنے نصاب کے اندر لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اپنے لرنر کو انٹریکٹ کر سکیں، کہ ان کے اندر ایک جو ٹیکنالوجی ہے اس کا نالج بھی ان تک پہنچے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک اپنی الائنمنٹ کر سکیں، اور پھر الٹیمیٹلی جب ان کی ایک لنکیج کریٹ ہوگی تو وہ اپنی اکانومی کو اس کی مدد سے میٹ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرپرینورشپ اینڈ انوویشن، اس ٹائم جو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ آپ اس ٹائم دیکھیں جس آدمی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے تو اس کا بزنس ہے، اور اسی طرح جس کا اپنا ایک فیس بک پیج جس سے وہ ارننگ کر رہا ہے اس کا بھی بزنس ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کنٹینٹ کیسا بنا رہے ہیں، اچھا بنا رہے ہیں، معیاری ہے،
سوسائٹی کے لیے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، خطرناک ہے، یہ اس چیز سے بالائے طاق ہوتے ہوئے ہم اگر اس چیز کو دیکھیں کہ نصاب جو ہے وہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی، انوویشن اور سوسائٹی کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گلوبل اکنامک کمپیٹیٹیونیس ہے، چونکہ ہم نے یہاں پہ آج کل بیٹھ کے جب صرف پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے کاروبار نہیں کرنا یا ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مقابلہ نہیں کرنا، ہمارا تو مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ ہے، امریکہ ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی یو کے کا بندہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ایکسپرٹیز نہیں تو یو کے کا بندہ آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے گا مجھے یہ کام کر کے دیں، تو لہٰذا اس طریقے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ ریسورس ایلوکیشن کیا ہے؟ البتہ یہ بڑے لیول کے اوپر آتی ہے، جیسے ہمارا ایک بجٹ فارمولیٹ ہوتا ہے، اس میں ہمارے ریسورسز جو ہے وہ الوکیٹ کیے جاتے ہیں، صحت کے اوپر ہم نے اتنا لگانا ہے، دفاع کے اوپر اتنا ہے، تعلیم کے اوپر اتنا ہے، ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جو بجٹس آپ نے دیکھا ہے۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی پروجیکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے آپ کو پہلے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو اگر ہم کرنے جائیں گے تو کتنی ہمیں مالیت درکار ہے، اور جب ہم وہ مالیت لگا لیں گے تو اس سے ہمیں کتنا منافع ہوگا، تو یہ جو ہے وہ کاسٹ بینیفٹ کہلاتا ہے۔ اکنامک انیکویلٹیز کیا ہوتی ہے کہ دولت صرف چند لوگوں کے پاس آ جائے اور اس سے باقی لوگوں کا بھی استحصال ہوتا ہے، تو کس طریقے سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ جو معاشرے کے اندر زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اسی لیے ہے کہ تو ایک اکنامک انیکویلٹی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ فائنینشیل لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں بالخصوص اس کا جو مین اگر آپ دیکھیں تو جو کنسرن ہے وہ ہمارے گھروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں ہماری آمدن کتنی ہے، ہمارے اخراجات کتنے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی آمدن کو دیکھتے ہوئے اخراجات نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم اپنی آمدن کو اگر دیکھ کے اخراجات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں لون نہیں لینا پڑے گا۔ جب ہم لون لیتے ہیں تو اس حساب سے پھر آپ کے پورے کا پورا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب بجٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ساری کی ساری جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ پالیسی انفلوئنس بھی آپ دیکھتے ہیں، جتنی بھی نیشنل ریجنل لیول کے اوپر آپ ڈفرینٹ جو پالیسیز بنتی ہیں اور وہ پالیسیز جو ہے وہ ہم اپنے نصاب ہی کی مدد سے ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معاشی پالیسی بنتی ہے جی کہ 2030 میں ہم نے ملک کو یہاں تک پہنچانا ہے، تو وہ ہم اپنے نصاب کے اندر شامل کرتے ہیں کہ 2030 کی معاشی پالیسی یہ ہے، یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں، اور تاکہ وہ ہمارے شہریوں کو پتہ ہو۔ تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ کنسیڈریشن اکنامیکل فاؤنڈیشن کی۔ امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔